السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی۔ ایپیسوڈ نمبر 62 پارٹ 3۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ آریان خانزادہ اپنی حویلی کے ڈائننگ روم کا بڑا سا گلاس ڈور کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سیاہ ڈریس پہن پر وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ اپنا سیاہ کوٹ وہ گرم حویلی کے اندر داخل ہونے پر اتارتے اپنے بازو پر ڈال چکا تھا۔ کل سے وہ نازک وجود نظر نہیں آیا تھا۔ وہ بھی بظاہر اس سے بے پرواہ بنا پھر رہا تھا۔ شازمہ خان اس کی موم تھی، وہ جانتا تھا وہ زرمش کو کبھی حویلی سے نہیں نکالیں گی۔ یہاں تک وہ یہ بھی جان لیتی زرمش رائنا حاکم خان کی بیٹی ہے، وہ پھر بھی اسے حویلی سے نہ نکالتی۔ وہ کسی عورت کے لیے سنگ دل نہیں ہو سکتی تھی، وہ جانتا تھا۔ السلام علیکم موم۔ وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے شازمہ خان کی طرف بڑھتے ہمیشہ کی طرح ان کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وعلیکم السلام میری جان۔ جواباً شازمہ خان مسکراتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اس کی گال پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ بہت پیار آتا ہے موم آج کل آپ پر۔ وہ مسکراتے ہوئے اب ان کے بالوں پر لب رکھ گیا تھا۔ اب یہ پیار تمہیں اپنی بیوی پر آنا چاہیے۔ وہ آریان خانزادہ کے وجیح بے پناہ پرکشش نقوش کو دیکھتے مسکرائی تھی۔ بیوی ہوگی تو آئے گا پیار اس پر، نکاح کروا دیں، وعدہ کرتا ہوں میری شکل دیکھنے کو بھی ترسیں گی۔ کمرے سے ہی نہیں نکلوں گا۔ وہ تھوڑا اور جھکتے شازمہ خان کے کان میں سرگوشی کر گیا تھا۔ آری شرم کرو۔ شازمہ خان اس کے شرارتی انداز پر اسے ڈپٹتے ہوئے مسکراہٹ دبا گئی تھی۔ موم 31 سالہ آپ کے جوان بیٹے کے پیاسے ارمان اسے اب رات رات بھر سونے نہیں دیتے۔ ابھی کمرے سے ہی نہیں نکلوں گا۔ اس میں شرم کرنے کی بات کرتی ہیں، بہت ظالم موم ہیں آپ۔ مجھے پورا یقین ہے آپ اپنی ہونے والی بہو سے ابھی سے پرخاش کھاتی ہیں۔ وہ شرارتی انداز میں بولتے کرسی پر بیٹھتے ٹھنڈی آہ بھر گیا تھا۔ میں اس سے پرخاش کیوں کھاؤں گی؟ شازمہ خان نے آریان کو ٹھنڈی آہ بھرتے دیکھتے آئی برو چکائے تھے۔ آپ کو لگتا ہے آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ سے نکل کر آپ کی خوبصورت نازک بہو کے ہاتھوں چلا جائے گا؟ وہ کرسو سے ٹیک لگاتے بے پناہ سنجیدگی سے کہتے، اپنے آستین کی کف کھولتے انہیں فولڈ کرنے لگا۔ وہ نازک اور خوبصورت بھی ہے، تمہیں یہ بھی پتا ہے؟ دیٹس گریٹ، لگتا ہے جم کر نکاح کر چکے ہو، صرف اب مجھے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ شازمہ خان جواباً مسکراتے ہوئے سر ہلا گئی تھی۔ کیا ہو گیا موم، مذاق کر رہا تھا۔ وہ شازمہ خان کی بات پر وضاحت دیتے اپنے چہرے پر آئے مختلف تاثرات پر قابو پا گیا تھا۔ وہ اپنے تاثرات، اپنی فیلنگز چھپانے میں ماہر تھا۔ وہ لائننگ ڈیٹیکٹو مشین سے بھی دشمن کو چکمہ دینے میں ماہر تھا۔ اس پر تو لائننگ ڈیٹیکٹو مشین بھی اثر نہیں کرتی تھی، مگر شازمہ خان کو بے وقوف نہیں بنایا سکتا تھا۔ اپنی موم کے سامنے وہ 10 سالہ آریان کی طرح بوکھلا جاتا تھا۔ وہ اس کی موم نہیں بلکہ اس کی دل کی دھڑکن تھی، اس لیے ان سے جھوٹ بولنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ میں بھی مذاق کر رہی تھی آری، میرا بیٹا آریان میرے بغیر نکاح نہیں کر سکتا، نہ ہی کمرے میں بند رہ سکتا ہے۔ وہ آریان خانزادہ کے چہرے کے تاثرات کو جھانچنے کی کوشش کرتی اس کی طرف دیکھتے اب مسکرائی تھی۔ کمرے میں تو بند رہوں گا موم۔ وہ شازمہ خان کی طرف دیکھتے آنکھ ونک کرتے مسکرایا تھا۔ وہ اب اپنے تاثرات پر مکمل کنٹرول حاصل کر گیا تھا۔ وہ ایک موسٹ ڈینجرس انڈر کور ایجنٹ تھا، اسے لائن پر لانا آسان نہ تھا۔ بہت پیاسے ارمان ہیں آری تمہارے اندر، مجھے پتہ ہی نہیں تھا ابلتی جوانی میرے بیٹے کو اتنا بے تاب کیے ہوئے ہے۔ شازمہ خان نے اسے مصنوعی سنجیدگی سے گھورا تھا۔ کب سے بالغ ہو گیا موم؟ میری ابلتی جوانی پر آپ کو رحم نہ آیا؟ بہت ظالم ہیں آپ، کہیں سے لگتی ہیں آپ کسی خان کی خانم ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی شادیاں کر دیتی ہیں یہاں کی خانم۔ ایک میری موم۔ وہ سرد آہ بھرتے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ شازمہ خان آریان خانزادہ کی ٹھنڈی آنکھوں پر مسلسل مسکرا رہی تھیں۔ میرے ننھے منھے چھوٹو موٹو آپ کو بددعائیں دے رہے ہوں گے، جو آپ کی وجہ سے اب تک اس دنیا میں نہ آ سکے۔ وہ شازمہ خان کو اب تعسفی انداز میں دیکھتے دکھی انداز میں آہ بھر گیا تھا۔ دیر آئے درست آئے، دیکھتی ہوں اب کتنی لائن لگاتے ہو۔ شازمہ خان سنجیدگی سے بولتے ٹیبل پر رکھے کھانے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جلدی سوچے موم، پوری فٹ بال ٹیم بناؤں گا۔ وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے کہتے پانی کا جگ اٹھا گیا تھا۔ آری ابھی پانی مت پیو،
شازمہان اسے پانی کے جگ کی طرف ہاتھ بڑھاتا دیکھ کر ٹوک گئی تھی۔ کیوں موم؟ لگتا ہے کچھ اسپیشل بنایا ہے جو زیادہ کھانے کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے مجھے پانی پینے سے روکا جا رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے جگ سے پانی گلاس میں ڈالتا لبوں سے لگا گیا۔ پانی تمہارے گلے میں اٹک جائے گا، اس لیے روکا۔ شازمہان زرمش کو ڈائننگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر ذوق خیز انداز میں مسکرا گئی تھی۔ زرمش کو دیکھ کر آریان خانزادہ کو اچھو لگا تھا۔ وہ پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے اس پر اپنی مجسم نگاہیں گاڑتے خود بھی مجسم ہوا تھا۔ وہ ریڈ پٹھانی فراک میں ملبوس تھی جس پر ریڈ ہی شیشوں والا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، ماتھا پٹی لگائے ہیوی جیولری پہنے ہوئے تھی، تھوڑی پر 3 آرٹیفیشل تل ڈالے تھے، ریڈ لپسٹک لگائے وہ کسی دلہن کی طرح تیار تھی۔ اچھی ڈش تیار کروائی ہے ناری؟ شازمہان کی بات پر آریان خانزادہ چونکتے ہوئے ان کی طرف بمشکل ہی متوجہ ہوا تھا۔ نگاہیں پلٹنے سے انکاری ہو چکی تھی۔ کون سی ڈش موم؟ وہ اسے گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے بولا تھا۔ وہی جس کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ شازمہان نے اس کی گہری نگاہوں کا ارتکاز زرمش پر محسوس کرتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ جی موم۔ وہ شازمہان کی بات پر چونکتے ہوئے خود پر قابو پاتے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ نگاہوں میں الجھن برپا ہوئی تھی مگر آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔ اسے اتنی خوبصورت لگی تھی کہ اسی لمحے اس کی آنکھوں میں طلب بن کر آن ٹھہری تھی۔ وہ اپنی مخمور پیاسی نگاہوں سے شازمہان کے سامنے بھی قابو نہ پا سکا تھا۔ تمہاری فیوریٹ ڈش بیف اسٹیک کی بات کر رہی ہوں آریان خانزادہ، جب وہ ٹیبل پر موجود ہو تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ شازمہان نے ٹیبل پر بڑی اسٹیک کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جی جی موم۔ وہ اپنی گہری ہوتی سانسوں پر قابو پاتے اپنی اگلی گردن کو سہلاتے اب اپنی مکمل توجہ بیف اسٹیک کی طرف کر گیا تھا۔ زرمش آریان خانزادہ کے سامنے رکھی کرسی کی سطح کو جکڑے شازمہان کو معصومیت سے دیکھ رہی تھی، جنہوں نے اسے یہ ڈریس دے کر اتنا تیار ہونے کو کہا تھا۔ شازمہان زرمش کی اتنی معصومیت دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ اس پر فدا بھی ہو چکی تھی۔ وہ آریان خانزادہ سے اتنا ڈرتی کیوں تھی؟ یہ بات انہیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ ابھی بھی وہ آنکھیں پٹ پٹائے آریان کو ہراساں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو اپنی پوری توجہ اسٹیک کی طرف کیے اب سرخ سرد چہرے کے ساتھ کانٹے سے اسٹیک کے بڑے بڑے ٹکڑے منہ میں ڈال رہا تھا۔ آریان خانزادہ کا زرمش سے رویہ کافی سرد تھا۔ وہ پہلی ملاقات میں ہی جان چکی تھی مگر بات یہ نہ تھی جو دکھائی دے رہی تھی۔ آریان ان کا بیٹا تھا، فارس خان کا بیٹا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے وہ یہ بھی جان چکی تھی۔ اسے اتنا سا تیار دیکھ کر اس کی کیا حالت ہوئی وہ یہ بھی آریان کی آنکھوں میں دیکھ چکی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی لمحوں میں ان کے بیٹے کی آنکھوں میں پیاس بن کر اتری تھی۔ شازمہان نے آریان کی طرف دیکھا جو بے پناہ سرخ چہرے کے ساتھ کرسی سے ٹیک لگائے اپنے ہاتھ میں پکڑا کانٹا اسٹیک میں پیوست کیے جبڑے بینچے اپنی سرخ آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر گاڑے ہوئے تھا۔ بات پیاسے دہکتے ارمانوں سے بھی کہیں اوپر تھی۔ ان کا بیٹا تو سامنے کھڑی لڑکی کا دل و جان سے اسیر تھا۔ وہ آریان کی حالت دیکھتے اچھی طرح سمجھ چکی تھی مگر وہ آخر اس لڑکی سے کیوں بچنے کی کوشش کر رہا تھا؟ کیوں آخر کیوں؟ وہ پریشانی سے اس وقت بھی یہی سوچ رہی تھی جو آریان نے انہیں بتایا۔ زرمش اسی بات پر قائم تھی۔ اس نے ان کے سامنے وہی لفظ دہرائے جو کچھ آریان نے کہا تھا۔ زرمش بیٹا، آری کے پاس جا کر اسے بریانی سرو کرو، شاید اسے اسٹیک پسند نہیں آیا۔ وہ زرمش کو بری طرح ہراساں دیکھ کر لب بھینچتے حکم دے گئیں۔ جی آنٹی۔ زرمش آہستگی سے جواب دیتے بریانی کی ڈش پکڑے آریان کی طرف بڑھی تھی جو ابھی بھی غیر مرئی نقطے کو بورے جا رہا تھا۔ زرمش آریان کے قریب کھڑے ہو کر اس کے سامنے پڑی پلیٹ میں بریانی ڈالنے لگی۔ وہ زرمش کے بدن سے اٹھتی کستوری خوشبو سے خواص بہتا ہوا تھا۔ رنگت میں پہلے سے زیادہ سرخیاں اتری تھی۔ زرمش بیٹا، اس چمچ سے بریانی ڈالو، وہ چھوٹا ہے۔ شازمہان نے اپنے ہاتھ میں پکڑے چمچ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جانتی تھی زرمش ان کے حکم پر اسی لمحے ان کے ہاتھ سے چمچ پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گی۔ وہ کل سے دیکھ رہی تھی وہ ان کے ہر حکم پر روبوٹ کی مانند کھڑی ہو جاتی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا وہ آریان کے ڈر کی وجہ سے ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ زرمش اسی لمحے آگے کو ہوتے ان کے ہاتھ سے چمچ پکڑ گئی تھی۔ اس کا شیشوں والا دوپٹہ آریان خان کے چہرے کو چھو گیا تھا۔ وہ اب تو جیسے پاگل ہوا تھا۔ کیا کر رہی ہو مسز خان؟ وہ بھڑکتے ہوئے کھڑا ہوتے اسے خود سے دور کر گیا تھا۔ زرمش اس کے بھڑکنے پر بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ وہ اسی لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ زرمش اسے بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے اس کے چوڑے سینے پر اپنے کپ کپاتے ہاتھ جما گئی۔ آریان خانزادہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے 2 آتشہ روپ کو مکمل مجسم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔
شازمہان ان دونوں کو دیکھتے کرسی سے ٹیک لگا گئی تھی، جو دونوں ان کی موجودگی سے بے نیاز ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ زرمش کے بدن کی کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ آریان خانزادہ کے مضبوط ہاتھ کی گرفت زرمش کی کمر پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ بھائی یہ کیا؟ اشنہان ڈائننگ روم میں داخل ہوتے یہ دیکھ کر خواص باختہ ہو کر اسے پکار بیٹھی تھی۔ شازمہان کے اشارے پر وہ خاموش ہوتے لب دانتوں تلے دبائے پھر سے خفت زدہ سی ہوئی تھی۔ وہ مجسم بنا زرمش کو دیوانہ وار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ اللہ، ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ نازو ڈائننگ روم میں داخل ہوتے اونچی آواز میں ہانکتے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ نازو کی اونچی ہانک پر آریان خانزادہ ہوش کی دنیا میں واپس آتے زرمش کو خود سے اسی لمحے دور جھٹک گیا تھا۔ وہ پھر سے بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ نازو آگے بڑھتے زرمش کو کمر سے جکڑتے گرنے سے بچا گئی تھی، جس پر آریان خانزادہ کی کھا جانے والی نگاہوں پر وہ اسی لمحے زرمش کو چھوڑ گئی تھی۔ شازمہان اپنے بیٹے کی پوزیسیونیس دیکھتے سمجھ چکی تھی کہ وہ لڑکی کو کسی صورت کسی عورت کا چھونا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ نازو کے ذرا سا ٹچ کرنے پر وہ مشتعل ہو چکا تھا۔ خان صاحب، ہم تو اسے گرنے سے بچا رہا تھا۔ ہم تو لڑکی ہے، بھلا ہم کہاں اس کا خوبصورتی پر مر سکتا ہے؟ نازو نے آریان کے گڑبڑانے پر جلدی سے وضاحت دی۔ آریان نے اس کی لڑکی والی بات پر اس کے باریک کم وجود پر طنزیہ نگاہ ڈالی تھی۔ موم، کیا ضرورت تھی نازو کو بلوانے کی جب کچن میں شیف موجود ہے؟ آریان خانزادہ تپتے لہجے میں بولتے نازو کو تنبیہی خون آشام نگاہوں سے گور رہا تھا، جو زرمش کی حقیقت سے کافی حد تک واقف تھی کہ وہ اس کے پاس بغیر نکاح کے اس حویلی میں اس کی قید میں رہی ہے۔ اب اتنا بھی ہم بے وقوف نہیں خان صاحب، پتہ ہے ہم کو کہاں کیا کہنا ہے۔ وہ آریان خانزادہ کی تنبیہی نگاہ پر روانی سے بولتے اس کے چہرے پر مزید غیظ و غضب دوڑا گئی تھی۔ نکلو یہاں سے، میں تمہیں آئندہ یہاں نہ دیکھوں۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتے نازو کو خونخوار نگاہوں سے گھورتے لفظ سے آ گیا۔ بی بی جی۔ نازو نے مسکین صورت بنا کر شازمہان کی طرف دیکھا۔ شازمہان نے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اسی لمحے سو سو کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ موم، اس کو ڈرامے کرنے کی عادت ہے، اس کے مگرمچھ کے آنسوؤں پر نہ جائیے گا۔ مجھے اپنے کچن، اپنی حویلی میں اس بے رنگی عورت کا وجود گوارا نہیں۔ وہ غصے سے آئیبرو مسلتے اب شازمہ سے مخاطب ہوا تھا۔ زرمش تو وہی سچل کھڑی اسے ہراساں نگاہوں سے دیکھتی کانپ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کی گردن میں سرخیاں دوڑ رہی تھی، کلائیوں ہاتھوں کی موٹی نیلی رگیں اجاگر ہو رہی تھی۔ رشنا خان بھی اپنی سنہری آنکھیں پھیلائے حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو کبھی اس طرح شازمہان کے سامنے بڑکتا نہیں تھا، نہ اتنا اونچا بولتا تھا۔ بیہیو یور سیلف آری، تم کسی عورت کے بارے میں بات کر رہے ہو، وہ ملازمہ ہے تو کیا ہوا، مگر تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو۔ ایسی تربیت تمہاری میں نے نہیں کی، شازمہان ناگواری سے بولی تھی۔ سوری موم۔ آریان خانزادہ کے اسی لمحے معافی مانگنے پر زرمش نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جو لب بھنجے سرخ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنا کوٹ اٹھائے ڈائننگ روم میں اپنے باری قدموں سے عبور کر گیا تھا۔ مسز خان۔ شازمہان زیر لب لفظ دہراتی اپنی نگاہیں گلاس ڈور پر ٹکا گئی، جہاں سے آریان خانزادہ گیا تھا۔ آریان خانزادہ انگیٹھی میں جلتی شعلوں کی مانند دہک رہا تھا۔ شازمہان بغیر بتائے زرمش کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ اس کا دو آتشہ روپ یاد کرتے بری طرح دہک رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا جبڑے بھنچے شازمہان کا انتظار کر رہا تھا، جو ابھی تک نہیں آئی تھی، نہ ان کا نمبر مل رہا تھا۔ رشنا سے پتہ چلا تھا کہ وہ اسے لے کر کسی ملازم کی بیٹی کی شادی پر گئی ہیں۔ واپس آؤ تو مسز خان، آج اس کھڈے کو بند کرنے سے پہلے تمہیں اس میں زندہ دفناؤں گا۔ وہ شعلوں کی مانند جلتے ہوئے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن چنچلاتے ہوئے کھول گیا تھا۔ اس کا دمکتا روپ یاد آیا تھا۔ وہ ریڈ پٹھانی فراک میں ملبوس تھی، جس پر ریڈ ہی شیشوں والا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، ماتھا پٹی لگائے ہیوی جیولری پہنے ہوئے تھی، تھوڑی پر 3 آرٹیفیشل تل ڈالے تھے، ریڈ لپسٹک لگائے وہ کسی دلہن کی طرح تیار ہوئی تھی۔ وہ اس طرح بھی انداز میں اپنی پچھلی گردن پر ہاتھ پھیرتے شازمہان کا انتظار کر رہا تھا کہ شازمہان زرمش کے ساتھ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے لاؤنج کی طرف بڑھیں۔ وہ زرمش کے دلہن سے سجے روپ پر اپنی نگاہ نہ ڈال سکا تھا۔ وہ نیٹ کے باریک دوپٹے میں بغیر کسی چادر کے باہر سے آتے اسے جلتے توے پر بٹھا چکی تھی۔ شازمہان لاؤنج میں داخل ہوتے آریان خانزادہ کو صوفے پر بیٹھا دیکھتے رکی تھی۔ آریان خانزادہ صوفے پر بیٹھے ہوئے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کیے اپنے ایک پاؤں کو مسلسل اس طرح بھی انداز میں ہلا رہا تھا۔ شازمہان کے لاؤنج میں داخل ہونے پر اس کی سرخ نظروں کا ارتکاز اب زرمش پر تھا۔ زرمش اس کی سرد شعلہ بار نگاہ پر گھبراتے ہوئے شازمہان کی پشت کے پیچھے جا چھپی تھی۔ کیا ہوا آری؟ اتنی رات ہو گئی، جاگ کیوں رہے ہو؟
شاہجہاں نے اس کی بے چین اضطرابی پہلو بدلتے انداز پر بظاہر انجان بنتے پوچھا، آپ اسے کیوں ساتھ لے کر گئیں؟ وہ صوفے پر اٹھتے ہوئے شاہجہاں کے پیچھے چھپے نازک وجود کی طرف غصے سے بڑھا تھا۔ بیہیو یور سیلف آری، تم ہوتے کون ہو اس پر غصہ کرنے والے، اس پر اپنا حق جتانے والے؟ شاہجہاں غصے سے سوال کرتے اسے ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے سے روکی تھی۔ موم حق نہیں جتا رہا، مگر آپ کو ایک ملازمہ کی شادی پر اسے اتنا تیار کر کے نہیں لے کر جانا چاہیے تھا۔ وہ خود پر قابو پاتے لب بینچ کیا تھا۔ کیوں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ شاہجہاں نے سوالی انداز میں آئی بروچ گائے۔ بات اعتراض کی نہیں موم، کیا ضرورت تھی ایک جوان انجان لڑکی کو یوں ساتھ لے کر جانے کی؟ خود پر قابو پاتے بری طرح جھنجھلایا تھا۔ اس سرخ پٹھانی فراق میں دلہن کی طرح سجی بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے اسے کبھی اتنی خوبصورت نہ لگی تھی۔ جوان اور خوبصورت لڑکی آ رہی؟ شاہجہاں نے اس کی بات کی توثیق کی تھی۔ جی موم، وہ شاہجہاں کی بات سے زیادہ ان کے ذوہمانی انداز پر چونکا تھا۔ جوان اور خوبصورت لڑکی کو حویلی لائے ہو، اب اس کے متعلق مجھے ہی سوچنا ہے نا آری؟ شاہجہاں جواباً مسکراتے ہوئے بات بدل گیا۔ کیا مطلب موم؟ آریان خانزادہ شاہجہاں کی بیگ سے نظر آتے ریڈ آنچل کو سرخ نگاہوں سے دیکھتے دانت کچکچا گیا۔ وہ بغیر کسی چادر کے باہر سے آئی تھی، دوسروں کو اپنی رہنائیاں دکھا کر اب اسے دیکھتے چھپ رہی تھی۔ مطلب یہ آری بیٹا، خوبصورت جوان لڑکیوں کے رشتے ایسے ہی آتے ہیں۔ زرمش کو ساتھ لے جانے کا مقصد یہی تھا وہ کسی کو پسند آ جائے۔ شاہجہاں اطمینان سے کہتے آری کی رنگت میں شعلے دہکا چکی تھی۔ آپ اسے اس لیے ساتھ لے کر گئی تھی؟ وہ بے یقین ہوتے دہکتی سانسوں سے سوال کرتے دان پر دان جما گیا۔ ہاں، شاہجہاں ایک لفظی جواب دیتے آریان خانزادہ کے وجود پر جیسے چھریاں چلا چکی تھیں۔ شاہجہاں زرمش اس کی تمام تر اپنی رہائیوں کے ساتھ اس لیے اپنے ساتھ لے کر گئیں تاکہ اس کا رشتہ تلاش کر سکیں۔ وہ بارود کا گولہ بنا تھا۔ موم اس کے معاملے سے دور رہیں۔ آپ اسے یہاں رکھنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اسے آئندہ کہیں نہیں لے کر جائیں گی۔ وہ غصے سے لفظ چباتے گویا ہوا تھا۔ آواز اونچی ہوئی تھی، مگر کیوں آ رہی، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ شاہجہاں بھی جواباً بڑک اٹھی تھی۔ مجھے اعتراض اس کے وجود پر ہے موم، اس کے ہر معاملے سے دور رہیں۔ اگر آئندہ اسے لے کر کہیں بھی گئیں یا ایسا کرنے کا کچھ بھی سوچا، میں اسے واپس سڑک پر پھینکاؤں گا، مگر یہاں نہیں رکھوں گا۔ وہ غصے سے بولتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ شاہجہاں نے پہلی مرتبہ اسے یوں بدتمیزی سے بولنے پر اس کی پشت کو دیکھ کر بمشکل خود پر قابو پایا تھا۔ تم جاؤ بیٹا اپنے کمرے میں، شاہجہاں نے زرمش کی طرف پلٹتے نرمی سے کہا، جو بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ زرمش شاہجہاں کی بات پر بھاگتے ہوئے آریان خانزادہ کے کمرے کی طرف بڑھتے ان کے شک پر یقین کی مہر لگا گئی تھی۔ زرمش بدحواسی میں بھاگتے ہوئے آریان خانزادہ کے کمرے میں داخل ہوتے دروازے سے ٹیک لگاتے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ شاہجہاں کے سامنے ہی آریان خانزادہ کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ اندازہ ہوتے وہ اپنا نچلا لب کچل کر رہ گئی تھی۔ بلیڈ تھسبیسٹ کمرے میں نہیں تھا، وہ واش روم میں تھا۔ پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسے آریان کے آنے سے پہلے یہاں سے نکلنا تھا، مگر باہر کھڑی وہ شاہجہاں کو کیا جواب دیتی، وہ سوچتے ہوئے پریشان ہوئی تھی۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے دروازے سے ٹیک لگائے گہرے سانس لیتے واش روم کے دروازے پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھی، جہاں سے اب پانی گرنے کی آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ زرمش کی سانسیں مزید اٹکی تھیں۔ جو بھی تھا، اسے اس بلڈ تھسبیسٹ سے پہلے یہاں سے نکلنا ہی تھا۔ اس وحشی درندے سے زیادہ اس کی موم خوفناک نہیں تھی۔ وہ پلٹتے ہوئے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ گئی۔ مسز خان، آریان خانزادہ کی سرد برفیلی آواز پر وہ اس کی طرف پلٹتے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے دروازے میں سمائی تھی۔ وہ سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ سینڈو پہنے ہوئے نم بالوں کے ساتھ کھڑا اسے خون آشام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کی طرف ایک ہی جست میں بڑھتے دروازے کو لاک کرتے اسے کلائی سے جکڑے اپنے قریب کرتے اس کی ہیزل گرے کوجل سے لبریز آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ وہ میں غلطی سے تمہارے کمرے میں داخل ہو گئی تھی، جانے لگی تھی۔ اس کی سینڈو سے نظر آتے سکس پیک چٹانی سینے پر ہاتھ جما گئی تھی، جہاں پانی موتیوں کی صورت میں چمک رہا تھا۔ موم کے سامنے آئی ہو؟ بری طرح پریشان ہوا تھا۔ نہیں، وہ جھوٹ بولتے جلدی سے سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ آریان خانزادہ اپنی رکی ہوئی سانس بحال کرتے اسے کمر سے جکڑے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ کون تھا جہاں گئی تھی؟ آریان خانزادہ نے اپنے اندر کی جلن پر قابو پاتے اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھتے سنجیدگی سے سوال کیا۔ سب تھے، وہ آہستگی سے بولتے اس کی سبز آنکھوں میں سرخی اتری دیکھ رہی تھی جو عجب سی تھی۔
لہجہ بھی نرم تھا۔ مرد بھی تھے؟ آریان خانزادہ نے گلے میں مدھم سی گلٹی ابھرتی کے ساتھ بمشکل ہی سوال کیا تھا۔ نہیں، زرمش نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ وہ اس کی کمر پر سختی سے اپنی انگلیاں پیوست کر گیا تھا۔ ہاں، زرمش نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آریان خانزادہ اس کے جواب پر اطمینان کی راحت پاتے اس کی ماتھا پٹی پر اپنی گہری نگاہ گاڑ گیا۔ یہ کہاں سے لی؟ آریان خانزادہ نے ایک ہاتھ سے اس ماتھا پٹی کو ذرا سے چھو کر دیکھا۔ آنٹی نے دی۔ زرمش اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی اترتے دیکھتے کپ کپاتے لبوں سے جواب دے رہی تھی۔ یہ کس نے ڈالے؟ اب اس کی گرم گہری نگاہ اور گرم سانسوں کا مرکز اس کی تھوڑی پر چمکتے آرٹیفیشل تلوں پر تھی۔ رشنا نے بنائے۔ زرمش نے بمشکل ہی جواب دیا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتے ہی جا رہا تھا۔ یہ لپسٹک کہاں سے لی؟ وہ بھی اس کے ہونٹوں کو فوکس کیے ہوئے تھا۔ رشنا نے دی تھی۔ زرمش دھڑکتے دل کے ساتھ بمشکل جواب دے رہی تھی۔ ماتھے پر شبنم کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹاتے اسے اپنے چوڑے سینے سے لگاتے اس کی نازکی کو اپنے سینے سے مسل رہا تھا۔ وہ اتنی زور سے اسے خود میں بھینچے ہوئے تھا، زرمش کی دل کی دھڑکنیں اب مقابل کے سینے میں دھڑکنا شروع ہو چکی تھیں۔ تمہارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے؟ زرمش کو اس کی بھاری آواز کے ساتھ اپنی فراک کی زپ چرر کے ساتھ نیزے کھسکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے دوپٹہ آگے سے پیچھے کرتے اس کی شرٹ کندھوں سے نیچے کھسکا گیا تھا۔ یہ کس کی ہے؟ وہ اس کی ریڈ سٹرپ انگلیوں میں پھنسائے بے باکی سے سوال کر گیا۔ میری؟ زرمش نے آنکھیں پھیلائے سرخ چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ شکر ہے تمہاری ہے، ورنہ مجھے لگا یہ بھی اوروں کی ہوگی۔ وہ بھاری آواز میں بولتے اس کے دوپٹے میں لگی پنز اتار رہا تھا۔ زرمش اسے ہراساں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت نرمی سے اس کے دوپٹے کی پنز اتار رہا تھا۔ وہ دوپٹہ اتارتے اسے بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ زرمش نرم گدے پر سیدھی گرتی دھڑکتے دل کے ساتھ کانپتے ہوئے رخ پلٹ گئی تھی۔ آریان کی گہری بے چین اکساتی نگاہیں اس کی پشت پر جم گئی جو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کی پشت کو اس ریڈ پردے کی باریک سٹرپ سے آزاد کر گیا تھا۔ زرمش کی سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہوئی تھیں۔ وہ اس کی بے داغ پشت پر اپنے سلگتے لب رکھنے لگا۔ زرمش آنکھیں میچے گہرے سانس لینے کی ناکام سہی کر رہی تھی۔ وہ آج اس پر اپنا مکمل وزن ڈالے ہوئے تھا۔ وہ اس کی پشت کو اوپر سے نیچے چومتے نیچے کی جانب بڑھنے لگا۔ زرمش کی سانس اب سچ میں بند ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کی بے باک حرکتوں پر وہ بری طرح لرزنے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ بہت بے باکی سے اس کی لہروں کی مانند بدن پر اپنا حق جتاتے جگہ جگہ سرایت کر رہے تھے۔ وہ اس کے نشیب و فراز کی مانند جسم کو ہر جگہ سے مٹھیوں میں بھرتا اپنے لبوں سے اس کے بدن کو سلگا رہا تھا۔ اس کے بے رحم اور بے باک انداز پر زرمش کی دبی دبی سسکاریاں ابھر رہی تھیں۔ وہ اوپر کو ہوتے اس کا رخ پلٹے اس پر حاوی ہوتے زرمش کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ گیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو نرم ہاتھوں میں جکڑے اس کے لبوں کو شدت سے چومتے انہیں دانتوں میں دبا رہا تھا۔ زرمش اس کے وزن کے نیچے دبی بمشکل سانس لے رہی تھی۔ وہ اس کے لبوں کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ کی بے باکی گہرائیوں پر بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سانس نہیں آ رہا۔ وہ لبوں کو آزادی ملنے پر بمشکل بولتے آریان خانزادہ کو کپ کپاتے ہاتھوں سے خود سے دور کرنے کی ناکام سہی کرنے لگی۔ سانس نہیں آ رہا تو ہم پوزیشن بدل لیتے ہیں مسز خان۔ اسے گرم نگاہوں سے دیکھتے اسی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے اوپر کر گیا تھا۔ یہ پوزیشن کیسی ہے مسز خان؟ وہ اس کے نازک وجود کو اپنے سینے پر دوہرے آئی برو اچکاتے بے حد سنجیدگی سے سوال کر گیا۔ ایسے کیسے ہوگا؟ زرمش بوکھلاتے ہوئے بے پناہ سرخ پڑتے سوال کر گئی تھی۔ تم واقعی میں معصوم ہو مسز خان؟ وہ اس کے معصومیت سے کیے گئے سوال اور اس کی سرخ رنگت کو دیکھتے لب بنچے سوال کر گیا تھا۔ اس کے الہڑ بدن میں، اس کی معصومیت میں، اس کی دھڑکتی دھڑکنوں میں، اس کے شرمیلے پن میں صرف معصومیت سی انچھوا پن تھا۔ کیا؟ وہ اس کے اوپر دوہری اس کے بدن میں ہوتی تبدیلیوں پر مزید کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ کہو کہ تم صرف میری ہو۔ تم اس روئے زمین پر کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ گہرے سانس لیتے اس کے سرخ گال پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ تم خود نہیں جان سکتے۔ تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گی۔ میرے دل پر بہت گہرے زخم تم نے لگائے ہیں۔ زرمش اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے کپ کپاتے لبوں سے بولتے قرب زدہ سسکی لے گئی تھی۔ جان ہی لیتا ہوں تمہیں کسی نے چھوا یا نہیں۔ وہ اس کی بات پر سلگتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ آریان اسے تکیے پر گراتے اس پر حاوی ہوتے اس کی دونوں گلائیاں سختی سے جکڑ گیا تھا۔ زرمش نے تڑپتے ہوئے مزاحمت کی تھی۔ وہ اس پر اپنا مکمل وزن ڈال گیا تھا۔
دروازے پر ہوئی زوردار دستک پر وہ اس کے بدن کو پردوں کو نیچے کی جانب کھسکاتے ہوئے رکا تھا۔ دروازے کو باہر سے بری طرح کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے سلگتی غصیلی نگاہ دروازے پر ڈالی۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ اب مقابل سے دور جا سکتا۔ آواز نہ آئے مسز خان۔ وہ دروازے کی دستک کو اگنور کیے زرمش پر جھکتے ہوئے اسے وارن کر گیا۔ وہ اس کے جسم کو پردوں سے آزاد کرتے پھر سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کر گیا۔ آری دروازہ کھولو۔ شازمہ خان کی گرجدار آواز سنائی دی تھی۔ آریان کو آسوختہ ہوتے اسی لمحے زرمش کے اوپر سے جم مار کر اترا تھا۔ کپڑے درست کرو۔ وہ دہکتی سانسوں پر قابو پاتے زرمش کی اجڑی بکھری حالت کو دیکھتے اس کے قریب ہوتے جھکتے ہوئے سرگوشی کر گیا۔ وہ اس کے جوت پر آدھے ادھورے لباس پر اسے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ دروازہ مسلسل کھٹک رہا تھا مگر اسے چھوڑ کر دروازہ کھولنا آریان کے لیے بہت مشکل تھا۔ زرمش اپنی فراک اوپر کرتے کامتے ہاتھوں سے زپ بند کر گئی تھی۔ اب جاؤ ڈریسنگ روم میں۔ گہرے سانس لیتے اس کی طرف جھکتے بولا۔ زرمش اس کی آنکھوں کی بے تحاشا سرخی اور اس کی پھولتی سانسوں پر گھبراتے ہوئے دوسری جانب سے اترتے ڈریسنگ روم کی طرف بھاگتے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہو گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے اپنی سلکی نمزدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے خود پر قابو پاتے دروازہ کھولا۔ جی موم کیا ہوا؟ وہ مسکراتے ہوئے شازمہ خان سے مخاطب ہوا۔ کچھ نہیں آری، زرمش کو تمہارے کمرے کی طرف آتا دیکھا تھا۔ شازمہ خان نے اس کی آنکھوں کی سرخی اور اس کے لبوں پر لپسٹک دیکھتے سنجیدگی سے استفسار کیا تھا۔ نہیں موم، یہاں نہیں آئی۔ یقیناً وہ روشن خان کے کمرے کی طرف مڑ گئی ہوگی، پر وہ یہاں کیوں آئے گی؟ آریان خانزادہ نے بنا گھبرائے سر تاثرات کے ساتھ جواب دیا۔ شازمہ خان آریان خانزادہ کی شاندار ایکٹنگ پر اسے داد دیے بغیر رہ نہیں سکی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھیں۔ وہ باادب طریقے سے مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ بیڈ کی طرف نگاہ پڑتے شازمہ خان کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ زرمش کے بدن سے اترتا ریڈ پردہ وہاں پر پڑا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ وہ آریان کے سامنے ماں بیٹے کا پردہ لحاظ ختم نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، نہ اسے شرمندہ کرنا چاہتی تھی، مگر انہیں اس بات کی تکلیف بہت شدت سے پہنچی تھی وہ زرمش سے نکاح کر چکا تھا۔ چھپا کیوں رہا تھا؟ انہوں نے اس کی ایسی تربیت نہیں کی تھی کہ وہ ایک لڑکی کو اپنے نکاح میں لے کر اسے علی اور اعلان بھرپور تحفظ نہ دے سکے۔ وہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی یوں چھپ چھپ کر رہے۔ ان کا بیٹا تو بہت بہادر تھا۔ وہ ماں بیٹے سے کم ایک دوسرے کو دوست مانتے تھے۔ وہ ٹپیکل ماؤں کی طرح تھی ہی نہیں۔ نہ انہیں زرمش کے نسب العین، ذات پات سے، امیری غریبی پر اعتراض تھا۔ وہ ان کے بیٹے کی پسند تھی، انہیں اسی چیز سے غرض تھی۔ وہ اب آریان خانزادہ کو تعصب دکھ بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو ان سے مسلسل جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ چلتی ہوں میری جان، وہ یہاں نہیں آ سکتی۔ میری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہوگا۔ تم ہمیشہ سونے سے پہلے اپنی موم کو گڈ نائٹ کس کرتے ہو۔ سوچا آج میں کر لوں۔ اس کا چہرہ تھامے اس کی پیشانی کو نرمی سے چوم گئی تھی۔ آئی لو یو موم۔ انہیں اپنے سینے سے لگاتے اس کے بالوں پر لب رکھ گیا تھا۔ لو یو ٹو میری جان۔ وہ اس سے الگ ہوتے مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ آریان خانزادہ جلدی سے دروازہ لاک کرتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تھا اور زرمش کہیں نہیں تھی۔ وہ خود پر قابو پاتے تیزی سے خفیہ دروازے سے نکلتے جنگل میں داخل ہوا تھا۔ وہ جنگل میں کھڑی سردی سے کپ کپاتے ہوئے اسے نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب ڈر نہیں لگا مسز خان اس جنگل سے؟ اس کی طرف بڑھتے اسے بازو سے جکڑے قہر بار لہجے میں سوال کر گیا۔ نہیں، تم نے سمجھایا تھا یہ بے ضرر جنگل ہے، اس سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اب تو یہاں تمہارے جانور بھی نہیں، تمہارا ٹائیگر بھی نہیں، اس لیے مجھے ڈر نہیں لگا۔ زرمش نے بھیگے لہجے میں معصومیت سے جواب دیا۔ مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، اندر جو کر رہے تھے اس سے ڈر لگتا ہے، زرمش نے روتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ نکاح کے بعد یہ سب کرتے ہیں۔ 20 سال کی ہو، بچی نہیں ہو تم اس سب سے واقف نہ ہو۔ اس کی بات پر سلگتے ہوئے لفظ سے آ گیا۔ پتہ ہے نکاح کے بعد یہ سب کرتے ہیں، مگر تم کرو گے تو یہ ریپ لگے گا۔ زرمش نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ دانت پر دانت جمائے اسے دونوں بازوں سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ جس دن میری پاک بازی پر یقین ہوا اس دن میرے قریب آنا، ورنہ خدا کے لیے مت آنا۔ اس رشتے کی یوں تسلیل نہ کرنا۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتی آریان خانزادہ کے سینے میں شعلے سے دہکا چکے تھے۔ میں قسم کھاتا ہوں میرے لیے اس روئے زمین پر تم سے زیادہ معصوم پاک کوئی لڑکی نہیں۔ اس کے چہرے پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا۔ زرمش بے یقینی سے اس کے لفظ سن رہی تھی۔ مگر تم حاکم اور رائنا کی بیٹی ہو، اس لیے میرے لیے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ ناقابل اعتبار ہو۔ وہ اپنے لفظوں سے اسے اونچائی سے زمین پر پٹک چکا تھا۔ زرمش اس کی بات پر روتے ہوئے ہنسنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اس کے روتے سے ہنسنے پر دانت جمائے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے
اپنی پچھلی گردن ایک ہاتھ سے سہلانے لگا۔ وہ جب جب ایسے کرتی تھی وہ پاگل ہونے لگتا تھا۔ وہ اس کا رونا برداشت کر سکتا تھا مگر روتے میں ہنسنا نہیں۔ تم بھی میرے لیے اس روئے زمین پر بلڈ تھرسٹ بیسٹ ہو، وحشی درندے ہو، اور رہو گے۔ وہ پیچھے کو ہوتے چیخی تھی۔ تم سے بڑھ کر زرمش حاکم خان کے لیے ظالم کوئی نہیں۔ وہ شدت گریہ سے ہذیانی چیخی تھی۔ آریان خانزادہ اسے خاموشی سے جبڑے بینچے دیکھ رہا تھا۔ حاکم خان کا نام اس کے لبوں سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کی کلائی جکڑے آگے کی جانب بڑھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ قبر میں دفنانے کیا؟ وہ اسے آگے کی طرف بڑھتے دیکھتے ٹوٹے خوفزدہ لفظوں سے بولتے اس کے ساتھ کھنچتی گئی تھی۔ وہ خاموشی سے بنا کوئی جواب دیے آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تم اپنا کوئی وعدہ نہیں نبھاؤ گے۔ مجھے تم پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی کلائی چھڑوانے کی ناکام صحیح کرتے چیخی تھی۔ وہ اسی کلائی پر اپنی بیدار گرفت بڑھائے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتے اس کھڈے کے پاس پہنچا۔ آریان، میں کوئی جواب نہیں دوں گی آگے سے۔ پلیز مجھے اس قبر میں مت بند کرنا۔ وہ اتنے گہرے کھڈے کو دیکھتے اس کے سینے میں شدت سے سماتے اس کی پشت کو اپنے نازے ہاتھوں سے جکڑ گئی۔ آریان خانزادہ نرمی سے خود سے الگ کر گیا تھا۔ وہ آگے بڑھتے زمین پر بڑا بیلچہ اٹھائے مٹی سے اس کھڈے کو بھرنے لگا تھا۔ زرمش بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے مٹی اس بیلچے میں بھر بھر کر کھڈے میں ڈال رہا تھا۔ زرمش اسے دیکھتے پھر سے روتے ہوئے ہنسنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے ہنسنے پر آریان خانزادہ کے ہاتھ ایک پل کو رکتے کپ کپائے تھے۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے اس کھڈے کو فل کرنے لگا۔ زرمش کھڈے کو بند ہوتا دیکھتے گھٹنے کے بل بیٹھی وہاں پڑی مٹی ہاتھوں میں بھرتے اس کھڈے میں ڈالنے لگی۔ آریان خانزادہ پھر سے رک چکا تھا بلکہ مجسم ہوا تھا۔ وہ ریڈ لباس میں ماتھا پٹی لگائے بکھرے سے حلیے میں اپنے نازک ہاتھوں سے مٹی بھرتے ہوئے اس کھڈے کو فل کرتے اسے اس وقت روئے زمین کی سب سے خوبصورت اور معصوم لڑکی لگی تھی۔ وہ خود پر قابو پاتے دانت پر دانت چمائے اس کھڈے کو بھرنے لگا۔ آریان خانزادہ کھڈا بند کرتے اس کی طرف بڑھا۔ وہ ابھی بھی اپنے نازک ہاتھوں سے وہاں مٹی پھینک رہی تھی۔ اسے کلائی سے نرمی سے جکڑا کھڑا کرتے پنجوں کے پل بیٹھے اس کے کپڑوں سے مٹی جھاڑنے لگا۔ زرمش اب خاموشی سے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے وعدہ پورا کرنے پر وہ بے یقین تھی۔ چلو۔ اس کی کلائی جکڑے اپنے کمرے کے ڈریسنگ روم کے کھلتے خفیہ دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ زرمش کو اندر لیے وہ داخل ہوا۔ زرمش نظریں جھکائے اب اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ آریان نے کمرے میں لاتے اس کا دوپٹہ بیڈ پر پڑی رضائی کے نیچے سے نکالتے اس کے وجود پر اچھی طرح اڑاتے اس کے سر پر اڑایا۔ دوپٹے کے حالے میں اس کا خوبصورت دمکتا روپ معصوم روپ دیکھتے اپنی نگاہیں سرحد سے پھیر گیا تھا۔ وہ پھیلے ہوئے کاجل کے ساتھ بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے اسے ان آنکھوں سے عشق کرنے پر مجبور کر رہی تھی جن سے وہ شدت سے نفرت کرتا تھا۔ بہت مشکل تھا اس کے لیے انسان سے رشتہ بننے پر۔ اتنے خوبصورت وجود سے نظریں چرانے پر وہ جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ جاؤ یہاں سے، چھپ کر جانا، موم رشنا کو پتہ نہ چلے تم میرے کمرے میں تھی۔ وہ سنجیدگی سے کہتے رخ موڑ چکا تھا۔ وہ اسی لمحے بھاگتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے دروازہ کھول کر نکلتے چلی گئی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہوئے نم نگاہوں سے بستر پر پڑی سلوٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں اس لڑکی کو میرے دل میں بسا رہے ہو جس سے میں نفرت کرتا ہوں؟ وہ چھت کی طرف دیکھتے نم آواز میں رب سے شکوہ کر گیا۔ آہ! دوسرے لمحے وہ چیختے ہوئے اپنے کمرے کو تہس نہس کر چکا تھا۔ التمش خانزادہ اپنے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے اسے اپنے کندھے پر ڈال چکا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے گھر کو نم نگاہوں سے دیکھتے دروازے سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ اپنے بیگ کی اسٹرپ کو جکڑے دوسرے ہاتھ سے اپنے چھوٹے سے کمبل کو رول کیے ہوئے پکڑے ہوئے تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ماتھے پر بینڈیج ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ گال پر گہرے زخم تھے مگر اس سے بڑھ کر پورا وجود زخموں سے اٹا تھا۔ وہ نم نگاہوں سے پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ بچپن سے ان پہاڑوں پر رہتے آیا تھا۔ کبھی ان پہاڑوں سے دل اچاٹ نہیں ہوا تھا مگر آج ہو چلا تھا۔ یہ نہیں تھا اس کا کوئی نہیں تھا، اس کے اپنے تھے مگر ان سے بھی خون کا رشتہ نہ تھا۔ کسی سے اس کا کوئی رشتہ تھا ہی نہیں۔ وہ گہرے سانس لیتے چاروں اور گرے پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ لالا، یہ میرے کمرے میں آ گیا، یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ بے رحم لفظوں کی بازگشت سے اس کا دل چھلنی ہو رہا تھا۔ تم جیسے نالی کے کیڑے کو میں نے اپنا سب کچھ مانا تھا، تمہارے پاس تو اپنی پہچان تک نہیں۔ یہ لفظوں نے تو اس کی رگوں میں دوڑتے خون کو نیلا کر دیا تھا۔ میرے پاس پہچان ہے مگر عزت نفس پر التمش خانزادہ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ شدت گریہ سے چیخا تھا۔ اس کی آواز رات کی تاریکی میں پہاڑوں سے ٹکراتی اس تک پلٹی تھی۔ بہت برا کیا خان، بہت برا کیا۔ ہو چکے ہیں آپ مجھے، اب کبھی واپس نہیں پلٹوں گا۔ وہ اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے ہوئے آگے بڑھا ہی تھا
کہ زاویار خانزادہ کی گاڑی کو دیکھ کر رک گیا۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ زاویار خانزادہ گاڑی سے اترتے ہوئے اپنی شال گلے میں چٹکتے اپنے محسوس اسٹائل کے ساتھ اس کی طرف سنجیدگی سے بڑھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو سرد سپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اچھا فیصلہ کیا تم نے، زاویار خانزادہ اس کے قریب آتے رکتے ہوئے اسے سنجیدگی سے دیکھتے بولا۔ افسوس پہلے نہ کر سکا، التمش جواباً پھیکا سا مسکرایا تھا۔ پہلے کر لیتے اچھا ہوتا، زخم اتنے گہرے نہ ملتے۔ وہ بھی جواباً ہنستے ہوئے اس کے زخموں کی طرف اشارہ کرتے اپنے دل میں اٹھتے ٹیسوں کو نظر انداز کر گیا تھا۔ چلو شکر ہے ہمارے رشتے میں آپ کی طرف سے مجھے زخم ملے، یہ بات کم تکلیف دے گی۔ وہ زاویار کے سرد انداز پر زخمی سا مسکرایا تھا۔ کچھ زخم اندرونے ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، شاید تم نہیں جانتے۔ زاویار خانزادہ بھی جواباً زخمی سا مسکرایا۔ وہ اسے چھوڑ کر اسے کتنا گہرا زخم دے رہا تھا وہ جانتا ہی نہ تھا۔ جس نے کھائے اسے ہی نہیں پتا ہوگا۔ التمش خانزادہ ہنستے ہوئے اپنے بیگ کو دوسرے کندھے پر لا کر گیا تھا۔ آئندہ کسی کو اپنا عادی مت بنانا، محبت کو تو میں مانتا ہی نہیں۔ عادتیں بدل لی جاتی ہیں اور زاویار خانزادہ خود پر مکمل اختیار رکھتا ہے، جانتے ہو تم اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ زاویار خانزادہ اپنی شال دوسرے کندھے پر ڈالتے التمش کی آنکھوں میں دیکھتے سپاٹ انداز میں مسکرایا تھا۔ دونوں خود کو ایک دوسرے سے بے نیاز ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ جانتا ہوں اس لیے دل میں اٹھتا درد کم ہوتا جا رہا ہے۔ پتھر کا دل رکھنے والے انسان کی بات کا کیا غم کرنا، وہ سنجیدگی سے بولتے آگے بڑھ گیا تھا۔ گاڑی لے جاؤ، تمہارے لیے ہی لی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی پشت دیکھتے چیخا تھا۔ بات برداشت سے باہر ہوئی تھی، اسے یوں جاتے دیکھتے دل پہلو سے نکلا تھا۔ آپ کی کسی چیز پر میرا حق نہیں خان، آپ سے کچھ لیا تو ایسا لگے گا اپنی وفاداری کا سودا کر لیا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا آگے بڑھ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ لب بینچوں سے نم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ آہ! زاویار خانزادہ درد و کرب سے چیختے اپنی ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے ہوائی فائرنگ کر گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اگر میں ارتضیٰ کے بغیر رہ سکتا ہوں تو تمہارے بغیر بھی رہ سکتا ہوں۔ زاویار خانزادہ مسلسل فائرنگ کرتے چیخ رہا تھا۔ التمش خانزادہ بس اڈے پر کھڑی بس کی طرف بڑھتے بھری ہوئی بس کی پچھلی سیٹ طرف بنے اسٹینڈ کو جکڑے بس کی چھت کی طرف چڑھنے لگا۔ وہ اپنا بیگ اور کمبل اوپر چھت پر پہلے ہی اچھال چکا تھا۔ او ماڑا پاگل ہے، تم اتنا سردی میں اوپر چھت پر کیا کرنا جا رہا ہے؟ بس کنڈکٹر التمش خانزادہ کو اوپر چڑھتے دیکھتے چیخا تھا۔ پاگل بھی ہے ہم سرفرا بھی، اتنی سردی میں اوپر فریز ہونے جا رہا، تم کو کوئی مسئلہ ہے؟ التمش خانزادہ اسی کے انداز میں جواب دیتے بس کے اوپر بڑے اسٹینڈ کو جکڑے اوپر چھت کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اچھا ہے ہم کو کیا، مرو تم، بس کنڈکٹر نے جھنجھلاتے ہوئے بس پر چڑھتے دروازے پر زور سے ہاتھ مارتے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا حکم دیا۔ یہاں میری طرف اور بھی سرفرے ہیں۔ وہ دو لوگوں کو وہاں کمبل لپیٹے سوتے دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے اپنا کمبل کھولتے خود پروڑے مکمل اس میں غروب ہو گیا تھا۔